واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها من علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ کا شکر ہے جی، اللہ نے آج پھر ایک موقع دیا ہے بیٹھنے کا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں ہم سب کی یہ حاضری قبول اور منظور فرما، اور اللہ دل و جان کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور جو عمل والے ہیں اللہ غرور و تکبر سے بچائے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کوئی چلتا نہیں، جو چلتا ہے تو سمجھتا پتہ نہیں میں کیا ہوں، بچ کے رہنا، ٹھیک ہے۔ جو چل بھی رہے ہیں اسی کے فضل سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس داڑھی میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ذرا خیال رکھنا۔ جو چل رہے ہیں، جن پہ کرم ہوا ہے، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، بچ کے رہنا حضرت، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ غرور و تکبر سے بچائے۔ کبھی یہ میں اچھا ہوں، میں چنگا ہوں، یہ نہیں آنے دینا، نہ اسی اچھے ہیں نہ اسی چنگے ہیں، بس ہے کہ مالک نے پردے پا چھڑے دینے، بالکل حقیقت ہے حضرت، بس مالک نے پردے پا چھڑے دینے، اور محنت فرے، ٹھیک ہے جی۔ محنت، اور وہ محنت جو اللہ کے لیے ہو۔ جتنے بھی احباب ہیں میں سب سے گزارش کروں گا کہ تہجد کا معمول بنائیں، اور اپنے نفس پہ سختی بڑی کرنی ہے، بتانا نہیں پھر لوگوں کو کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، پھر یہ مجاہدہ ہونا ہے۔ اگر بتائیں گے پھر وہ مزہ جاتا رہے گا، مجاہدہ کریں، یہ مجاہدے پھر آپ میں رنگ بھرے گی۔ وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا، تو کوئی ماں نے اپنا بیٹا آپ کے پاس لے کے آئی، عرض کرتی حضور اسے قبول فرما لیں اور اس کو بھی اللہ کا ولی بنا دیں۔ تو آپ نے فرمایا، دیکھیں نا جی، ڈاکٹر بھی بندہ ایک دن میں تو نہیں بن جاتا، اس کے لیے میٹرک ہے، پھر میٹرک میں میرٹ ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایف ایس سی ہے، ایف ایس سی میں بھی اچھے خاصے نمبر درکار ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر ایک امتحان ہے، پھر جا کے بندے کو ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن ملتا ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں بندہ ولی بھی بن جاتا ہے؟ اتھے بھی مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب نو پجے ہو، حضرت ہیں یہاں بھی محنتیں کرنی پڑتی ہیں بڑی۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ، وہ چھوڑ کے چلی گئی۔ اب جو خانقاہ کا اصول تھا اس کے مطابق جوں کی روٹی وہ بھی بھاسی، تو جب وہ بچہ چھوڑ کے گئی تو بچہ بھی ٹماٹر کی طرح تھا، لال سرخ رنگ ہے، بڑا سونا۔ تو وہ کچھ عرصے کے بعد نا اپنے بچے کو ملنے کے لیے آئی، تو دیکھتی کیا کہ بچہ اس طرح ہو گیا، رنگ پیلا زرد ہے، سامنے جو کی باسی روٹی رکھی ہے جو وہ کھا رہا ہے۔ تو کہتی بیٹا کیا یہاں یہی ملتا ہے کھانے کو؟ اس نے کہا ہاں یہی ملتا ہے۔ ماں تھی نا،
वो नहीं बर्दाश्त हुआ। कहती चलो मैं हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में वो तेरे लिए सिफारिश करती हूँ कि चल वो तुझे थोड़ा सा अच्छा खाना दे दें, तो मेरा लाल है। तो वो जब हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई ना, तो हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुर्ग का गोश्त तनावुल फरमा रहे थे। वो दिल में और ख्याल आया, वो नन्ही सी जान, जौ की सूखी रोटी, और ख़ुद हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुर्ग का गोश्त तनावुल फरमा रहे हैं। तो माँ थी ना, नहीं रह गया। तो अर्ज़ करती है हुजूर वो छोटा जिहा मासूम बच्चा ते ਉਹਦੇ ਲਈ जौ की सूखी रोटी ते आप ही मुर्ग का गोश्त खान दे दे। तो जो सामने हड्डियाँ पड़ी थी ना, आपने एक हड्डी उठा के ना हड्डियों पे मारी और फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। वो मुर्गी ज़िंदा हो गई। आपने फरमाया बीबी जिस दिन तेरा मुंडा भी इन्ने जोगा हो जाएगा सी उन्होंने भी मुर्गी खुआवांगे हैं। जिस दिन उसका भी बातिन पाक हो जाएगा ना, तो हम फिर उसको भी मुर्गी खिलाएंगे। अभी बातिन में पकीज़गी नहीं है, अभी गंदा अंदर बड़ा। रंग ही तब लगते हैं जब बातिन पकीज़ा होता है। फरमाया जिस दिन भी इन्ने जोगा हो जाएगा फिर असी इन भी मुर्गी खुआवांगे। अभी पकीज़गी नहीं है, अपने बातिन को पकीज़ा करिए। गुरूर तकब्बुर बड़ा बच्चों ये तबाहियाँ फेर देता है। और यही है, अगर ये ना हो तो पता नहीं क्या हो फिर। मेरे हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, और ये बात याद रखा करें जी, हम लोगों को दीन नहीं आता इसलिए हमारे बड़े बेहुदा से एतराज़ात होते हैं। हमने कौन सा को सारा कुरान पढ़ा है? और जी देखो जी किस किस तरह दी मिसाल पे देंगे ने। भाई तुझे क्या पता, अल्लाह तो कुरान करीम में मकड़ी की मिसाल भी दे रहे हैं। मसलुल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत, मकड़ी की अल्लाह मिसाल दे रहे हैं। अल्लाह तो कुरान करीम में मक्खी की मिसाल दे रहे हैं। अल्लाह तो कुरान करीम में मच्छर की मिसाल दे रहे हैं। अल्लाह तो कुरान करीम में फरमा रहे हैं अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, ऊँट की मिसाल दे रहे हैं। व इलस समाई कैफ़ रुफ़ियत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। ऐवी बेतुके एतराज़ात, पता नहीं बस हमें हो क्या गया। तो इसलिए फिर बुज़ुर्गों का अंदाज़ रहा है, क्योंकि ये मिजाज है, वो मिसालें दे के ना लोगों को बातें समझाने की कोशिश करते थे। तो जिस हवाले से वो हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला ने एक बड़ी मिसाल दिया करते थे। अब फरमाते हैं कोई अल्लाह का वली था तो उनकी बारगाह में ना फुटबॉल हाजिर हुआ। मिसाल है, अगर इसको समझेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ है, इतराज़ करेंगे तो मेरा क्या जाना है। वो हाजिर हुआ और आके अर्ज़ करता है ओ बाबा जी सारे दे दुखों का मदावा कर दे, मेरे दुख का भी इलाज है। हकीम साहब फरमाते ने वो बाबे पूछन लगे फुटबॉल में बई तेनों की दुख है? उन्हें कि हजूर मेरे जहा दुख भी किसी को होना है। मैं वो दुखियारा वा कि जेड़ा मैनू वेखदा मैनू ठुड्डा मार दिंदा है। बड़े ठुड्डे पैंदे ने, सारा दिन ठुड्डे खाना। माई वेखदी है ठुड्डा मार दिंदी है, बाबा वेखदा ठुड्डा मार दिंदा, मुंडे ते मार मार ठुड्डे मेरा छड़ दे कख नहीं है। कि हजूर मेरे मुकद्दरां च ठुड्डा ही ने, कोई इंज दा रंग भरो कि मेरी ठुड्डियां को जान छोड़ दे। तो हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं वो आगे से जो अल्लाह के दोस्त थे ना, वो कहने लगे फिर ऐ ही कि एक साड़ी गल तेन मननी पैनी, फिर तेन ठुड्डे नहीं पैणगे। उन्हें कहा जनाब पक्की गल है ठुड्डे नहीं पैणगे? उन्हें कहा नहीं पैणगे। उन्हें कहा ठीक है हुक्म करो। उन्हें कहा फिर असी तेरी वाह कढ़ छड़नी है, असी तेरी वाह कढ़ छड़नी है, फिर तेन ठुड्डे नहीं पैणगे। उन्हें कहा हजूर कढ़ छड़ो वाह फड़। उन्हें फड़ के वाह कढ़ छड़ी। वो मुंडे एक ने देखा चुकी जड़ा ना वो लत्त मारन लई ठुड्डा, जो वेख्या ना वाह ही कोई नहीं, उन्हें ठुड्डा ही नहीं मारिया। ठुड्डे वाह पवांदी है, वाह ना आए तो फिर ठुड्डे नहीं है। ये सारे गुरूर व तकब्बुर है, वाह है ना, ये सारे ठुड्डे वाह पवांदी है। वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। बच्चों पुत्र बच्चों जिस दिन औखा काम है, औखा काम है, लेकिन जिस दिन ये निकल गए
پھر تانوں کی دسیے کی رنگ نے حضرت جی اگے ہیں، پھر کی رنگ نے حضرت جی۔ میں اس دفعہ نا ہم جب حیدرآباد گئے، میں کہ تو بندہ واہ چوں نکلتا ہے نا، تو ہم نے آخری پروگرام کیا گھوٹکی حیدرآباد میں، سندھ، یہ بالکل یہ تقریباً پنجاب کے بارڈر کے پاس آ جاتا ہے، صادق آباد کے قریب گھوٹکی۔ تو پھر رات ہم گھوٹکی ٹھہرے، تو صبح ہماری پھر جو ہے نا وہ کراچی کے لیے واپسی تھی۔ وہاں ہم نے رات کو حیدرآباد میں ایک پروگرام کر کے پھر ہم نے اسلام آباد آنا تھا۔ تو وہ جب ہم نکلے نا تو وہ گھوٹکی کوئی ادھر راستے میں کوئی چائے کی دکان ہے جہاں گڑ کی چائے ملتی ہے، تو سارے جو گھوٹکی سے مجھے چھوڑنے آئے وہ کہنے لگے حضرت جی چاہ نہیں نہ پیتی تو پھر گھوٹکیاں آندہ کو مزہ نہیں آنا تنوں ہے۔ میں کہا چلو چاہ پی لینے ہیں۔ تو ہم واڈے پہ تقریباً کو 10-12 بندے بیٹھ گئے، تو وہاں ایک حضرت جی بندہ بیٹھا ہوا تھا، شکستہ حال، داڑھی بکھری ہوئی، وہ بالکل سائڈ پہ بیٹھا تھا۔ وہ بھی آ کے نا مجھے کہتا ہے کچھ دیو مینو اللہ دے نات۔ تو میری جیب میں 100 کے نئے نوٹ تھے، تو میں نے نا وہ ایک نوٹ نکال کے اس کو دے دیا، تو میرے پاس ہی بیٹھ گیا نا سامنے۔ اب دیکھو جس کی ہوا نکلتی ہے پھر اس میں کیا کیا رنگ آتے ہیں۔ بس آج کل نا کچھ دل میں ایک چیز چل رہی ہے، انسان ہے نا، خواہشیں ہیں، کیا کریں بھائی، بڑی کوشش کرتے ہیں نکلیں لیکن پھر کہیں نہ کہیں ٹانگ پھنس جاتی ہے۔ وہ دل میں ایک بات چل رہی ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک زبان پہ نہیں لایا میں اس کو کبھی بھی، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ بس دل میں ہے نا ایک بات، وہ اللہ کی کرنی۔ گھوٹکی ہم نے جہاں ناشتہ کیا نا، تو وہ جو چیز آج کا دل میں چل رہی ہے نا، جس کے گھر میں ناشتہ کیا وہ چیز وہاں تھی، اس لیے پھر اس خواہش نے اور زور پکڑ لیا۔ اب سارے بیٹھے چائے پی رہے تھے لیکن میں اپنے اندر نا اسی خواہش سے لڑ رہا تھا۔ تو وہ جو دیوانہ بیٹھا تھا نا جس ایویں سا، وہ مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے، وہ تھی اردو لیکن سندھی سٹائل میں اردو، تو مجھے کہتا ہے سائیں جو آپ مانگ رہے ہیں مل جائے گا لیکن ابھی نہیں ملے گا۔ ہاں یہ جو ہوا نکل دی ہے نا پھر بڑے رنگ پرے جاندے ہیں، کیونکہ چیز تو ایک ہی رہنی ہے نا، یا ہوا رہے گی یا وہ رہے گا، دو چیزیں نہیں رہ سکتی حضرت، یا ہوا رہے گی یا وہ رہے گا حضرت۔ پہلے میں تھا ہری نہیں، پہلے میں تھا ہری نہیں، اب ہری ہے میں نہیں، ہاں ایک ہی رہنا ہے حضرت، یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا حضرت، دو نہیں رہ سکتے حضرت، رہنا ایک نہیں ہے حضرت۔ اور وہ تھا جو میں سے نکل چکا تھا حضرت، پھر اس میں رنگ بھرے گئے، میرے کان کھڑے ہو گئے حضرت، یہ کیا کہہ رہا ہے، اور کیونکہ کسی کو تو نہیں پتا تھا کیا معاملہ ہے، میں نا اگو تھوڑا جہا ہنسیا۔ پھر مجھے دوسری بات وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے سائیں غصہ بڑا کرتے ہو، غصہ نہ کیا کرو۔ میں یار کمال سے وہ سارا اڈا جمع ہو گیا۔ وہ کہنے لگے جی ہمیں کو 15-20 سال ہو گئے ہیں اس کو یہاں دیکھ کے، آپ پہلے بندے ہیں جس سے اس نے بات کی ہے حضرت، یہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتا ہے، یہ سارا دن یہاں خاموش بیٹھا، آپ پہلے بندے ہیں تو جس سے اس نے بات کی۔ میں دیکھ کے حیران رہ گئے حضرت، جس کو لوگ بظاہر دیوانہ پاگل سائیں لوگ سمجھتے ہیں، اس میں کتنے رنگ ہیں حضرت، اور رنگ اس لیے تھے حضرت کہ اس میں ہوا نہیں تھی حضرت، اس میں ہوا نہیں تھی حضرت۔ اس ہوا سے بچو حضرت، یہ ہوا بندے کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور میرے قیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے سن، جنہوں ٹٹی آندی انہوں تو آکڑنا ہی نہیں چاہیے حضرت، ہاں جنہوں پیشاب آندا انہوں نہیں آکڑنا چاہیے تھا، جا کے اپنا گند ویخ، تو کیڑی گل تو آکڑن ڈی میاں، دیکھتے صحیح، حقیقت ہے حضرت کتنی۔ اس لیے اس ہوا سے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے لوگوں کو، عمل تو ہے ہی بے عملی، لیکن جو عمل والے ہیں ان میں ہوا آ گئی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں میں اور کیا ترم خاؤں، نہیں حضرت اس ہوا سے بچو حضرت۔ وہ پھر آگے اس نے ایک اور بڑی مزیدار بات کی، وہ کہتا ہے سائیں میرے لیے بھی دعا کرو۔ میں کدی دعا سائیں کدی دعا کرے تیرے، کہنا میں نے لال شہباز کلندر جانا، تو میں نے کہا گاڑی کھڑی ہے چلو میرے ساتھ میری گاڑی، کہتے نہیں لال شہباز کے پاس جانا ہے، جانا بھی میں نے لال گاڑی میں۔
وہ ایک بندہ بیٹھا تھا تو وہ کہتا جی میرے کو لال گڈی ہے. میں چپ کر, تینوں نہیں پتا وہ لال گڈی کیڑی کہن ڈیا کیڑی لال گڈی کہن ڈیا. اور اس کا نام تھا شیر محمد. اس کا نام تھا شیر محمد, فقیر شیر محمد. حضرت جی میں نے, مجھے کہتا ہے اپنا جو ہے نا نمبر دو مجھے. تو میں ذرا گریز کرتا ہوں, پھر بڑی مشکل بن جاتی ہے ہمارے لیے. تو میں نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ میرے بردر ان لا تھے ارسلان بھائی, میں نے ان کو کہا دو نمبر اس کو. نمبر اس کو دیتے ہوئے نا میں دل میں خیال کر رہا تھا, میں نمبر تے میں تینوں دے چھڑیا, میں کہڑا تیرا فون چکنا ہے. وہ پھر آگے سے مجھے پتا کیا کہتا ہے, سائیں ہم تو یارانہ لگاتے ہیں لیکن لوگ نہیں لگاتے. میں بچ کے ہی رہو, ایک وکری شاید ہے. انہوں کہتا سائیں ہم تو یارانہ لگاتے ہیں لوگ نہیں لگاتے. تو یہ ہاں حضرت نائب ہیں آپ اللہ کے, آپ نائب ہیں اللہ کے. 4 قسمیں کھائی ہیں اللہ نے, والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں کھائی ہیں آپ کے لیے اللہ نے. پھر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم تو حضرت جی یہ اینٹوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں, ہم نے اس کو کمال سمجھ لیا حضرت. نہیں, خود کو سمجھیں, خود کو جانیں کیا ہیں آپ. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اور بندے یہ سارا کچھ تیرے لیے ہے, تو اس کے لیے نہیں ہے. ہاں بندے میں بڑے رنگ ہیں حضرت. یہ اخبار الاخیار حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی, یہ وہ شخصیت ہیں جو یہاں جنہوں نے یہاں علم حدیث کو فروغ دیا حضرت. بہت بڑے محدث عالم دین تھے بڑے. تو آپ نے پھر یہ صوفیاء پہ یہ کتاب اخبار الاخیار, آپ بازار سے خرید بھی سکتے ہیں, آپ نے یہ کتاب لکھی. اس میں آپ نے لکھا ہے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں. آپ بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں حضرت. تو وہ آپ کے دور کے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت مولانا ظہیر الدین لنگ. یہ صاحب تصنیف عالم تھے حضرت جی. وہ کہیں نہ بادشاہ کے دربار میں گیا, غیاث الدین بلبن کے دربار میں. اب یہ غیاث الدین بلبن بھی حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید تھا حضرت. جب حضرت گئے نا تو حضرت مولانا ظہیر الدین لنگ اور حضرت شاہ رکن عالم ایک محلے کے رہنے والے تھے. تو بادشاہ کو بڑی خوشی ہوئی کہ میرے پیر کے محلے سے کو عالم دین آئے ہیں. تو وہ جو غیاث الدین نا, وہ حضرت مولانا ظہیر الدین لنگ کو کہتے ہیں یا میرے پیر کے محلے سے آئے ہیں, تو کیا آپ نے بھی میرے پیر کی کو کرامت دیکھی ہے؟ تو وہ مولانا ظہیر الدین لنگ کہتے ہیں ان کی کرامتوں کا تو ڈھیر لگا ہے, لیکن ایک کرامت چلو میں ان کی سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں حضرت کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ جمعے کے دن نا آپ کی خانقاہ میں بڑا رش ہوتا تھا, بڑا لوگوں کا رش ہوتا تھا. فرماتے ہیں میری مسجد بھی قریب تھی لیکن میری مسجد میں رش نہیں ہوتا تھا. تو میرے دل میں تھوڑا حسد آ گیا کہ بھئی یہ بھی لڑکا ہے, میں ایک عمر رسیدہ بزرگ ہوں, میرے میں رش نہیں ہوتا, یہ بھی لڑکا ہے اس کے اتنا رش ہوتا ہے, یہ کیا ہے. کہتے پھر میں نے حسد میں آ کے نا ایک پروگرام بنایا. وہ کیا کہ حضرت کے مجلس میں جاؤں, جب لوگوں کا روش, حضرت سے کوئی اس طرح کا مسئلہ پوچھوں کہ حضرت اس کا جواب نہ دے سکیں. تو ظاہر ہے جب جواب نہیں دیں گے کہ لوگوں کے دلوں میں حضرت کی وقت نکل جائے گی اور لوگ میرے ماننے والے ہو جائیں گے. مولانا ظہیر الدین لنگ کہتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھ کے نا اپنی لائبریری میں چلا گیا مسئلہ تلاش کرنے. فرماتے ساری رات لگا رہا کہ مسئلہ کیا پوچھوں حضرت کو. فرماتے صبح کے قریب نا مسئلہ مل ہی گیا. مسئلہ کیا ملا مجھے کہ حضرت کو کل جا کے نا میں نے لوگوں میں یہ پوچھنا ہے کہ حضرت سب سے پہلے فرض ہے, اور فرض کی شریعت میں تعریف یہ ہے کہ فرض کا چھوڑنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے. پھر اس کے بعد واجب ہے, پھر اس کے بعد سنت مؤکدہ ہے, پھر سنت غیر مؤکدہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وضو کی ابتدا فرض سے ہوتی, کیونکہ پہلے فرض ہے پھر واجب ہے, لیکن وضو کی ابتدا تو سنتوں سے ہو رہی ہے. ہاتھ دھونا سنت, 3 بار دھونا سنت, بسم اللہ سے ابتدا کرنا سنت, مسواک کرنا سنت, کلی کرنا سنت, غرغرہ کرنا سنت, ناک میں 3 بار پانی چڑھانا سنت, چہرہ دھونا فرض ہے. فرض کی باری تو کتنی دیر بعد آئی. تو یہ کیا ہے؟ کہتے میں نے یہ سوال تیار کر لیا. میں نے کہا چلو تھوڑا سا آرام کر کے نا پھر فجر وقت اٹھ جاؤں گا. کہتے جب میں سویا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں,
کہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پلیٹ میں حلوہ لے کے آ گئے خواب میں، اور فرماتے ہیں مولوی جی بڑی محنت کیتی ہے تو تھک گئے ہو، چلو حلوہ کھاؤ تھکاوٹ لے جائے۔ ہاں حضرت جی یہ نائب ہے اللہ کا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو پہچانا حضرت۔ ہماری طرح حرص و حوث کے غلام نہیں بنے حضرت، ہماری طرح وہ اپنی خواہشوں کے غلام نہیں بنے، انہوں نے تکبر کو پاس نہیں بھٹکنے دیا، پھر اللہ نے پھر ان کو رنگ عطا کر دیا، پھر اللہ نے ان کو رنگ عطا کی حضرت۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں نا حلوہ کھایا، حضرت نے پاس بیٹھ کے کھلایا، کہتے ہیں جیسے ہی حلوہ ختم ہوا نا میری آنکھ کھل گئی، تو کہتے ہیں آنکھ تو کھل گئی لیکن منہ میٹھا ہی تھا۔ کہتے ہیں میں نے کہا حسد آ گیا نا؟ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، یہ کام تو شیطان بھی کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے فجر کی نماز پڑھی اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے جاتے ہی حضرت مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے حضرت اچھا ہوا ہے آپ آ گئے ہیں، آج ہم اس مسئلے پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ پہلے فرض ہے پھر واجب ہے پھر سنت ہے، لیکن وضو کی ابتدا سنتوں سے کیوں ہوتی ہے؟ کہتے میں نے کہا ہے اور میں پوچھنا ہے بابا آپ دسن ڈے ہے۔ ہاں حضرت اس لیے اقبال کہتے ہیں بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ ہاں حضرت اپنے آپ میں پہچانو حضرت، اپنا آپ ضائع نہ کرو، جتنے یہاں جوان بچے بیٹھے ہو حضرت جی اپنا آپ پہچانو، اپنا باطن پاک رکھو، غرور و تکبر سے بچو۔ یہ غرور ہی ہے حضرت جی، یہ غرور ہی ہے جس نے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دیا، باقی دوری کہاں ہے حضرت جی؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، دوری کہاں ہے میاں جی؟ یہ دوری، یہ غرور کی دوری ہے حضرت، یہ تکبر کی دوری ہے حضرت، اس سے بڑا بچو حضرت، اس سے بڑا بچو حضرت، اس سے بڑا بچو حضرت۔ یہ ہمارے انڈیا میں ایک بزرگ ہوئے حضرت جی، جب تک یہ اندر سوز نہیں نہ آتا جتنی دیر تک، وہ اقبال نعیمی تو نہیں کہتے تھے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں ہے۔ اینو پن اینو توڑ میاں، پھر ویخ اس ٹوٹے شیشے جو تینوں کی لبے گا، اس ٹوٹے شیشے جو تینوں کی لبے گا۔ وہ ان بزرگوں نے توڑ دیا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے مریدوں کے ساتھ نہ کہیں جا رہے تھے، سارے ماننے والے تو نہیں ہوتے حضرت جی، نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ نہ ماننے والے تو حد سے گزر جاتے ہیں حضرت۔ وہ کوئی ایسا ہی گھر تھا جو حضرت کا نہ ماننے والا تھا، وہ حضرت جب ان کے گھر کے نیچے سے گزرے نا تو انہوں نے پہلے ہی راکھ، کیونکہ اس وقت تو سلنڈر یا گیس تو نہیں تھی، تب تو تندور ہوا کرتے تھے، اور ظاہر جب تندور کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تو راکھ بن گئی ساری کی ساری، انہوں نے نا وہ تندور کی راکھ کسی برتن میں ڈال کے رکھی ہوئی تھی کہ جب حضرت گزریں گے تو حضرت پہ یہ راکھ پھینکنی ہے۔ وہ حضرت گزرے تو انہوں نے حضرت پہ راکھ پھینکی، وہ نکل چکے تھے حضرت ان کاموں سے، آپ نے اوپر دیکھا اور کچھ نہیں بولے، لیکن جو ساتھ مرید تھے ان سے نہیں برداشت ہوا، وہ لڑنے پہ اتر آئے۔ آپ نے فرمایا بھائی کیوں لڑ رہے ہو، کیوں سخت جملے بول رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور دیکھو نا آپ تے راکھ سٹی ہے نا نے تو کیوں ہن بھی اسی نہ لڑیے؟ فرمایا بھائی تہاڈے تے نہیں نہ سٹی، میرے تے سٹی ہے، تے میں لڑن نہیں رہا تے تسی ایویں لڑی جان ڈے۔ عرض کیتی حضور آپ تے سٹی ہے تے آپ کیوں نہیں لڑن ڈے؟ آپ نے فرمایا بھائی میں تے اس لیے نہیں لڑن ڈیا، وہ شکر ہے راکھ چی گل مک گئی ہے، باقی میں تے اگ دے لائق ہاں ہے۔ ان میں ہوا تھی نہیں ہے، ان میں ہوا تھی نہیں ہے، یہ غصہ ہمیں نہیں آتا، یہ ہوا ہے اندر، پتہ نہیں میں کی شے ہوں، کی شے میں بھائی تو؟ مولا علی فرماتے ہیں بندیا تو کیا چیز ہے؟ وہ اپنی اصل دیکھ، دو بار تو شرمگاہ سے نکلا ہے، ایک بار باپ کی شرمگاہ سے، ایک بار ماں کی شرمگاہ سے، کیا ہے تو؟ کیا تجھے لگ گیا میاں؟ بندہ بن، تو بندہ ہے، تو بندہ بن میاں، کیا تو ہو گیا؟ کیا کوٹ پہننے سے تو بندہ نہیں رہا، یا کسی بڑی سی کوٹھی میں رہنے سے تو بندہ نہیں رہا؟ تو پھر بھی بندہ ہی ہے، شکر کر اپنے اللہ کا، اللہ نے تجھے عزتیں دے دی ہیں میاں،
اس لیے حضرت اس ہوا سے بڑا بچنا، یہ تباہ کر دے گی ہوا، اور ہے کچھ بھی نہیں، ہے ہوا ہی حضرت، ہے ہوا۔ اسی لیے تو یہ جو ہوا کے مریض ہیں نا، ہم ہوا کے، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو متکبرین ہیں ان کو بروز قیامت چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ جو متکبرین ہیں نا، آکڑ خاں ہیں، جو ان کو بروز قیامت چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اور جب اللہ جل شانہ یہ اپنے دست قدرت میں یہ زمین و آسمان کو کھینچیں گے نا، لپیٹیں گے زمین و ساتوں زمین ساتوں آسمان کھینچیں گے نا، حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے جو سب سے پہلے اللہ جل شانہ کی زبان قدرت سے جو جملہ ادا ہوگا وہ یہی ہوگا، آئین المتکبرین، کتھے نے اج سارے چودھری، کتھے نے اج سارے آکڑ خان، آئین المتکبرین، کدھر ہیں آج آکڑ خان سارے کے سارے۔ اس لیے حضرت جی میرے لیے بھی دعا کرنا، اللہ مجھے بھی اس سے بچائے حضرت، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب کو بھی بچائے۔ ہمارا حضرت کہ یہ خانقاہی سلسلہ بھائی، بس ہر جمعے کوشش ہو کہ کچھ اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اصلاح ہو جائے حضرت، اس لیے بڑا بچنا حضرت۔ اور جس دن اس سے نکل جاؤ گے نا، پھر آگے مدینہ مدینہ حضرت ہے، پھر آگے مدینہ مدینہ حضرت۔ یہ مجھے کل توقیر بھائی نے اسپیشل کہا جی وہ ایک دن آپ نے سنایا تو مکمل نہیں سنایا، تو اس کو ذرا مکمل فرما دیں۔ وہ انڈیا میں بزرگ تھے، سید حسن ان کا اسم مبارک تھا، چشتی بزرگوں ہیں۔ حضرت کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ جو حضرت کی مجلس میں سچے دل سے بیٹھتا تھا نا، اس کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام اپنی زیارت سے شرف یاب فرما دیا کرتے۔ یہ اتنے مقبول تھے بارگاہ نبوت میں، یہ اتنے مقبول تھے، اتنے لاڈلے تھے یہ حضور نبی علیہ السلام کے سید صاحب، کہ وہ ان پہ تو جو تھا حضور نبی علیہ السلام کا کرم، جو آپ کی مجلس میں بیٹھتا تھا نا سچے دل سے، ہوتے ہیں یہ نہیں کہ مجلس میں یا نہ سمجھنا کہ سارے کہیں صرف یہی دیکھنے آئے ہیں فلاں مولوی بولتا کہ یہ بڑے چیک بھی تو کرنے آتے ہیں نا۔ وہ جو محبت والے بیٹھتے تھے وہاں کے، ان کو بھی حضور نواز دیا فرماتے۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت جی گھر دے پیر نو لوگ گھٹ ہی منتے ہیں، اور اس کی میں آپ کو مثال دے دوں گا۔ لوگ باہر سے آتے ہیں، حضرت سیدنا امام علی الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید ہے حضرت جی، امام ہے آپ، سیال کوٹیاں نو قدر ہی کوئی نہیں حضرت۔ ہم داتا صاحب جا رہے ہیں، میں نہیں کہتا داتا صاحب نہ جاؤ، لیکن گھر بھی تو ویکھو اللہ نے تانوں کی عطا کیتا ہے حضرت، سید ہے، امام ہے، عالم ہے، شہید ہیں، کتنے رنگ ہیں حضرت۔ شرعی طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے جاؤ گے حضرت کو ایذا ہوگی، تکلیف ہوگی آپ کو۔ حضور نبی علیہ السلام کی شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا، کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرنی، جا کے چومنا نہیں، کوئی اس طرح سجدے کی تو پتر سوچنا نہیں۔ وہ چلے ہو، وہ تو یہاں سجدے ختم کرنے آئے تھے، تم انہی کی مزاروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں۔ وہ تو مدینہ سے تلواریں صرف اس لیے لے کے آئے تھے کہ سجدہ صرف اللہ کو ہے، تم انہی کے مزاروں پہ سجدے کر رہے ہو، کیا ان کے دلوں پہ گزرتی ہوگی، کتنا اپنے مزاروں میں ان کو اذیت ہوتی ہو۔ امام صاحب کیا کرنے آئے تھے یہاں؟ وہ یہی پیغام لے کے آئے تھے، نہیں بھائی سجدہ صرف اللہ کو ہے، بس تم انہی کے مزاروں پہ سجدے کرتے ہو، جا کے کرنے والی بات کرو یار، کچھ سوچنا بھی نہیں اس طرح کا۔ قرآن شریف پڑھو، حضرت اس کا ثواب پہ، اور حضرت کے توسل سے دعا کرو اللہ کے، پتر سجدہ سوچنا بھی نہ۔ وہ سجدے ختم کرنے آئے تھے، وہ سجدے ختم، وہ کہتے نہیں سجدہ صرف ایک ذات کو ہے، اور اس ذات کا نام ہے اللہ۔ حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں صحابہ، بھائی محبت تھی نا، عرض کی محبوب جی چاہتا ہے آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ حضور نے صحابہ کو اجازت نہیں دی سجدہ کرنے، تم کون ہوتے ہو مزاروں پہ سجدے کرنے والے؟ جا اللہ مجھے پتہ ہے وہاں جو سجدہ آپ کرتے ہو وہ سجدہ عبادت نہیں ہوتا، کسی کے اندر عبادت کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا، لیکن بھائی سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے حضرت شریعت میں، نہ بالکل اس طرح کی کوئی حرکت مزاروں پہ جا کے کرو، شرعی طریقے سے وہاں جانا۔ پھر دیکھو اللہ کیا کیا عطا فرماتے ہیں آپ کو۔ تو وہ آپ کو پتہ گھر کے پیر کو ذرا کو لوگ کم ہی مانتے ہیں حضرت جی، وہ ظاہر حضرت کے لیے معروف تھا کہ جو آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہے حضرت اس کو حضور نبی علیہ السلام نواز دیتے ہیں۔ ایک دن آپ کی بی بی صاحب آپ کو کہتی ہیں شاہ جی سارے انہوں زیارت کرا چھڑی جی تے میں تے رہ ہی گئی ہیں،
اچھا کہنے میں بھی فرق ہوتا ہے. یہ مجھ جیسے دنیا دار کو سمجھ آتی ہے کہ اس نے طنز کی ہے کہ اس نے واقعی عقیدت کا اظہار کیا ہے. تو آپ تو آنکھوں والے لوگ تھے, آپ سمجھ گئے کہ طنز کی تھی بی بی صاحبہ نے. آپ نے فرمایا چاہنی ہے کہ زیارت ہوئے؟ میں کی کون نہیں چاہتا ہے. آپ نے فرمایا پھر وہ کپڑے ہے نے تیرے کل اج بھی جدو ساڈے گھر تو دلہن بن کے آئی سے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے سنبھالنے ہیں. وہ زیورات بھی پڑے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے سنبھالنے ہیں. فرمایا پھر اج تیار ہو جا پھر تے اندر بہ جا, پھر ویکھنی ہے جو مالک دی مرضی. وہ دلہن بن کے نا بیٹھ گئی حضرت. ٹھیک ہے جی, چوڑیاں شوڑیاں زیور شیور پا لیں. اب ان کے تصرف ہوتے ہیں, یہ کھینچ لیتے ہیں لوگوں کو. حضرت نے تصرف کیا اور جو بی بی صاحبہ کے برادر اکبر تھے نا بڑے بھائی, انہوں نے کھینچ لے آندہ کار میں. اور پہلے حضرت جی گھروں کا یہ رواج ہوتا تھا کہ بھائی بھی اجازت کے بغیر اندر نہیں جا سکتا تھا. یہ اب بھی بے شرمی ہو گئی ہے حضرت جی, کوئی پردے والا سلسلہ نہیں رہا. وہ بھائی صاحب آپ سے گفتگو کر کے کہتے ہیں حضرت اگر اجازت ہو تو میں اپنی بہن میں ملنا ہوں. آپ نے فرمایا بلائے تین وہ دینا ملان لئیے. فرمایا جا مل کے آ. وہ اندر گئے تو بڑھاپا تھا, وہ دلہن بنی بیٹھی تھی. بھائی نے دیکھا تو آپے سے باہر ہو گئے. وہ بھئی یہ بڑھاپے میں کیا اس نے رنگ رچایا. اس وقت تو نہیں بی بی صاحبہ کو کہا, باہر آئے شاہ صاحب کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں شاہ جی اینو کی ہویا بڑھے ویلے؟ آپ نے فرمایا بھائی تو ہی پوچھ لے کی ہویا ہے. انہوں نے پوچھا کہ تھا کچھ نہیں, انہوں نے جا کے نا وہ شروع ہو گئے. وہ خدا کا خوف کھا, اپنی عمر دیکھ اور اپنی حرکتیں دیکھ, کیا کر رہی ہے تو. کیونکہ حضرت جی میں نے کہا نا جب تک ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہے. ہوائی تو نکالنی تھی اندر, عبادت کی ہوا, سید ہونے کی. حضرت نے ایک ترکیب کی نا, ایک علاج کیا. وہ جب بھائی نے جلی کٹی پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے نہیں بولا, تو وہ فٹ بال کی ہوا نکل گئی ساری. حضرت اندر درد پیدا ہوا, روئیں اے شوہرا نے میرے نہ کی کیتا ہے, میرے پرا کو میں نے بست کرایا بڈھے ویلے. وہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ زیستر ہے نگاہ آئینہ سا. ٹوٹ گیا شیشہ اندر دا, ٹوٹے ہویا شیشہ. حضرت بھائی صاحب تو چلے گئے, بی بی صاحبہ روتی روتی سو گئیں. جب سو گئیں تو حضور نے نواز دیا ہے, حضور نے نواز دیا. جب اٹھی تو بڑی خوش اٹھی. شاہ صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے حاضر خدمت, تو یہاں کے کہتی شاہ جی واقعی پیر من گئی ہیں تانوں, آج کرم ہو گیا جی. آپ نے فرمایا میری پیری دا کمال نہیں, کمال تیرے اندر دے درد دا ہے. آج اندر دا شیشہ ٹوٹے آئے, آج اندر واہ نکلی ہے ساری, واہ نکل گئی تے پھر مدینہ حضرت ہے. اے واہ کلو بچو حضرت جی, اے واہ ہی جے جنہیں اج سانو مدینے تو دور کر چھڑے حضرت. باقی تے مدینہ دور نہیں کوئی ہے. اے واہ